فوکل پرسن سی ایم پنجاب عظمیٰ کاردار بکھر پہنچ گئیں۔ ضلع میں جاری پولیو مہم کا جائزہ لیا، افسران اور ٹیموں کو ہدایت جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر بکھر احسان علی جمالی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عبدالقدیر، سی او ہیلتھ ڈاکٹر مظہر عباس خان بلوچ نے فوکل پرسن عظمیٰ کاردار کو پولیو کے حوالے سے بریفنگ دی۔ اس موقع پر فوکل پرسن عظمیٰ کاردار کا کہنا تھا کہ پولیو سے فری پاکستان بنانے کے لیے ملک کا ہر فرد اپنا بھرپور کردار ادا کرے، میڈیا اپنا کردار جاری رکھے، افواہ ساز فیکٹریوں پر کان نہ دھرے جائیں، اپنے 5 سال سے کم عمر بچوں کو پولیو کے قطرے ضرور پلائیں۔ سی ایم پنجاب مریم نواز پنجاب میں بہترین کام کر رہی ہیں۔ صحت، ایجوکیشن، روڈ سیکٹر، اپنا گھر اپنی چھت اسکیم، آسان قرضہ جات، لائف سٹاک میں مویشی پال لوگوں کو بلا سود قرضے، کسان کارڈ دھی رانی پروگرام، ستھرا پنجاب پروگرام، تجاوزات کے خلاف آپریشن، قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی سمیت دیگر منصوبہ جات پنجاب میں چل رہے ہیں۔ حکومت صحت کے شعبے میں انقلابی کام کر رہی ہے۔ مزید فوکل پرسن عظمیٰ کاردار کا کیا کہنا تھا، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کا بڑا ایک امپورٹنٹ رول ہوتا ہے۔ یہاں پہ میں سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ کی خصوصی ہدایات پر آئی ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہماری 2025 کی آخری کیمپین ہے پولیو کی، اور یہ 15 سے لے کے اب ہمارے 3 دن کیمپین کے ہیں اور ایک ہمارا کیچ اپ ڈے ہوگا۔ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ فرنٹ سے لیڈ کر رہی ہیں، اور ساری پروونشل ٹاسک فورس میٹنگز جو ہوتی ہیں پولیو کی وہ خود اپنا چیئر کرتی ہیں۔ انہوں نے جو ہمیں ہدف دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پولیو کو آپ نے جو ہے 100% ختم کرنا ہے، 0 لیول پہ لے کے آنا ہے، اور کوئی بچہ جو ہے ہمارا وہ مس نہ ہوئے، اور خصوصی طور پہ جو ہمارے پرسسٹنٹلی مسڈ بچے یا اینے بچے ہوتے ہیں ان کو بھی آپ نے بالکل جو ہے سب کو کور کرنا ہے، اور وہ بھی نمبر تاکہ ہمارا ختم ہو۔ فرنٹ لائن ورکرز کی سیکیورٹی کے لیے بھی بہت کنسرن رہتی ہیں، اور جو سیکیورٹی کا انہوں نے کہا ہے کہ 100% ان کو ہمارے جو پولیو ورکرز ہیں ان کو ملنی چاہیے ہر حالت میں۔ تو ہمارا جو یہ پولیو کا جو پروگرام ہے، آج میں بھکر آئی ہوں، اور ہمارے ڈی سی صاحب ہیں، یہ ان کی زیر نگرانی، اور ہماری ان کی ٹیم ہے، ساری اے سی صاحب ہیں، ہماری جو سی او صاحب ہیں، ہمارے انٹرنیشنل ٹیم پارٹنرز ہیں، ہماری ڈی ایس پی صاحب ہیں، یہ ہمارے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو امن کمیٹی کے سارے یہ ممبر نظر آ رہے ہیں، ہماری ایجوکیشن والے آن بورڈ ہیں، ہمارے جو تاجر برادری ہے وہ ہماری آن بورڈ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ ٹیم ورک ہے، یہ ایک نیشنل کاز ہے، اور بڑی امبیرسمنٹ ہوتی ہے جب پتہ چلتا ہے کہ پوری دنیا پولیو فری ہو گئی ہے، صرف ایک پاکستان اور افغانستان ابھی بھی یہ جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو ہم نے اس جنگ میں جیتنا ہے، اور پولیو کا بالکل خاتمہ کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم سارے کوشاں ہیں، اور دن رات محنت جو ہم کر رہے ہیں۔ شاید آپ کو پتہ ہوگا کہ پنجاب 3 سال پولیو فری تھا، یہاں پہ پولیو نہیں تھا، لیکن پھر اس کے بعد یہ 2024 میں آپ نے دیکھا کہ پھر یہ ہمارا جو ہائی رسک موبائل پاپولیشن ہے اس سے یہ وائرس نے ٹریول کیا، اور یہ پھر پنجاب میں آیا۔ ظالم وائرس ہے، سٹول کے ذریعے آتا ہے، ہیومن کیریئرز ہوتے ہیں، آپ روک تو نہیں سکتے نا کسی کو آنے سے، تو آنا جانا، اور افغانستان کا پورس بارڈر تھا، وہاں سے بھی یہ سارا ٹریول کیا۔ لیکن اب الحمدللہ یہ تواتر کے ساتھ جو ہماری نیشنل امیونائزیشن کیمپینز ہو رہی ہیں، اس سے ہمارے بچوں کو ایک جو ہے ایک محفوظ طریقے سے بچایا جا رہا ہے پولیو سے۔ 1 مہینہ اس کا اثر رہتا ہے جو آپ پولیو ڈراپس بچوں کو پلواتے ہیں، پھر اس کے بعد تھوڑے ٹائم کے بعد پھر دوبارہ تو یہ سرکولیشن بریک ہو جاتی ہے، اور جب بریک ہو جاتی ہے تو پھر آپ کی پولیو سے جان بھی چھٹ جاتی ہے۔ اس دفعہ تو ہم نے ایک وہ فیکشنل آئی پی وی کی بھی کیمپین لاہور میں بھی چلائی 15 سال سے کم بچوں کی، اس سے بھی بہت ہمیں فرق پڑا، اس سے بھی ہمیں مدد ملی، کیونکہ لاہور اب خوشخبری یہ ہے کہ آپ کا بھکر تو ماشاءاللہ پولیو فری ویسے ہی ہے، اور وہ اسی لیے ہے کیونکہ آپ اتنے اچھے طریقے سے کیمپینز چلا رہے ہیں سارے یہاں پہ۔ بھکر میں 3,65,000 ہدف ہمارے بچوں کا ہے، جو مجھے انہوں نے بتایا ہے ڈی سی صاحب نے، اور یہاں 42 یوسیز ہیں۔ خوشاب سے تو یہ ڈبل ہے فگر۔ 1500 آپ کی ٹیمز ہیں جو کہ سارے کام کر رہی ہیں۔
تو یہاں پہ آپ چونکہ نزدیک ہیں میاں والی سے، ڈی آئی خان سے، اور آپ کی جو یہ کچھ ریورائن یوسیز ہیں وہ بھی، جی، تو ادھر بہت احتیاط کے ساتھ کیمپین چلانی پڑتی ہے. خصوصی طور پہ دیکھنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کوئی اس طرح سے جو سرکولیشن جو ہے وہ یہاں پہ انفیکٹ نہ کرے ڈسٹرکٹ کو. لیکن الحمدللہ اب صرف پنجاب میں تو لاہور ہے اور پنڈی ہے جہاں پہ ابھی ہمارے پازیٹیو سیمپلز آئے ہیں، وہ بھی کم ہو رہے ہیں بتدریج، اور باقی ہمارے سارے جو ضلع ہیں اب کلیئر ہو گئے ہیں. تو ہمیں بڑی امید ہے کہ عنقریب ہم لوگ پولیو فری ہو جائیں گے. لیکن یہ سب آپ لوگوں کی کاوش ہے. میڈیا کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، کیونکہ خالی حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی ہے. قوم اور حکومت اور میڈیا مل کے کسی بھی جنگ کو جیت سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کے توسط سے پھر دوبارہ ہم گھر گھر یہ پیغام پہنچانا چاہیں گے کہ جب پولیو ورکرز آئیں ان کو ویلکم کریں، اور کوئی چیز ان سے آپ چھپائیں نہ. کوئی آپ کے گھر میں گیسٹ آیا ہے، کوئی بچہ مسنگ ہے یا کہیں گیا ہوا ہے، ساری انفارمیشن ان کو دیں تاکہ وہ جو ہے اپنا خوش اسلوبی سے اپنا وہ ڈیوٹی پوری کریں. آپ کے بچوں کی حفاظت کے لیے وہ نکلے ہوئے ہیں سارے. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت ایک 5th جنریشن وارفیئر کا سامنا کر رہا ہے. ہم جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں عوام کی ویلفیئر ہو اور بھلائی ہو، تو ہمارے بہت سارے لوگ اندرونی اور بیرونی دشمن ایسے ہیں جو اس کے خلاف افواہیں پھیلانی شروع کر دیتے ہیں. فیک نیوز بہت چلتی ہے، جھوٹ بہت چلتا ہے، تو اس کو کاؤنٹر کرنا بھی ہمارے ایک ڈیوٹیز میں شامل ہو گیا ہے. اور یہ ہم نے بھی جو یہ آج کل جو اسمارٹ فون ہے، اس میں کوئی بھی اگر فیک نیوز آتی ہے یا جھوٹ آتا ہے، یا آپ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ کے پی میں اور بلوچستان میں کس طرح سے افواہیں پولیو کے خلاف بھی کی گئیں کہ پتہ نہیں بچوں کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، سب فیک. کہ جو وہ جو ہے ان کے بچے نہیں ہوں گے. پاپولیشن تو ہماری بڑھ رہی ہے دن بدن، پتہ نہیں یہ کس نے یہ کہانی چلائی. تو اس سے بہتر ہے کہ آپ جو پروفیشنل ڈاکٹرز ہیں، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال اٹھتے بھی ہیں تو ان سے پھر جا کے آپ مشورہ کریں، وہ آپ کو صحیح طریقے سے بتائیں گے. سارے ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، وہ سارے آپ کی خدمت کے لیے یہاں پہ موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگ جو ہیں جب ہم سب اکٹھے مل کے چلیں گے تو ہم ہر چیز جو ہے، اور باقی آپ کو پتہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ہیلتھ ان کی پرائیورٹی ہے، اور ہر طریقے سے وہ 30 سال میں پہلی دفعہ آپ کے سارے ڈی ایچ کیوز اور بی ایچ کیوز ری ویمپ ہو رہے ہیں. اور خاص طور پہ جو ڈی ایچ کیوز ہیں جو کہ بالکل پہلے فعال نہیں تھے، وہ بھی ایک بہت اچھے طریقے سے اب چلنے شروع ہو گئے ہیں. اور آپ کی کلینک آن ویلز ایک بڑا زبردست انیشیٹو ہے جو مریم نواز صاحبہ نے انٹروڈیوس کروایا ہے. وہ گھر گھر پہ ہمارے خواتین کو، بچوں کو، بزرگوں کو بہترین سہولت دوائیوں کی اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی پہنچ رہی ہے. اور یہ بات بھی میرے خیال میں اگر میں کہوں تو یہ بالکل آپ میرے ساتھ اگری کریں گے کہ ان کی کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے وہ کاغذی کارروائی نہیں ہوتا، وہ آن گراؤنڈ بھی ہوتا ہے. اب جس طرح ستھرا پنجاب آپ نے دیکھا ہے کہ آہستہ آہستہ ہمارا سارا پنجاب جو ہے وہ صفائی اس میں نظر آنی شروع ہو گئی ہے. اور بلکہ بی بی سی نے تو ابھی وہ کہا کہ جی برمنگھم کو بھی کہا کہ آپ ہمارے جو پنجاب میں جو صفائی ہو رہی ہے آپ اس کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے شہر کو بھی صاف کریں. تو یہ بڑی اچیومنٹ ہے، بڑی اچیومنٹ ہے. اور یہ ڈسپیوٹ ریولیوشن کا مجھے ڈی سی صاحب نے بتایا کہ جو قبضہ مافیا ہے ان کو بھی لگام جو دی ہے اس سے بہت لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے، فائدہ جو کئی سال ان کے قبضہ مافیا ان کے پراپرٹیز پہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کو بھی اٹھانا کوئی آسان کام نہیں تھا. لیکن جب ایک آپ کے پاس ایک ول ہوتی ہے اور آپ ایک عوام کی بھلائی کرنا چاہیں تو اس کے لیے پھر آپ ایک سسٹم ایسا بناتے ہیں جو کہ افیکٹو ہو، جس کے جو رزلٹ آپ کو دے. تو مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ رزلٹ اورینٹڈ ہے، ان کو ہر چیز کا رزلٹ چاہیے ہوتا ہے.
جس کے لیے وہ تمام، اب میں یہاں پہ اس لیے آئی ہوں کیونکہ وہ چاہتی ہیں کہ خود فیلڈ میں جا کے دیکھیں کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے، جو ایکچول کیمپین ہے وہ صحیح چل رہی ہے، سب کوآپریٹ کر رہے ہیں، بچوں کو پولیو ڈراپس مل رہے ہیں، تو پھر ان کو تسلی ہوتی ہے، ادروائز ان کو تسلی نہیں ہوتی. تو میرے خیال میں یہ بڑی ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارا ایک بڑا اچھا سسٹم پنجاب میں اب چل رہا ہے، اور سیکیورٹی کے بھی پوائنٹ آف ویو سے آئی تھنک کافی بہتری آئی ہے، اور کرائم ریٹ بھی کافی کم ہو گیا ہے. تو یہ سب آپ لوگوں کی جو ہے محنت ہے، کاوش ہے، سپورٹ ہے، کوآپریشن ہے، جس سے سب یہ معاملات جو ہیں ایک بہتری کی طرف جا رہے ہیں. تو بہت شکریہ دوبارہ آپ کا آنے کا، اور اگر کوئی آپ کا سوال ہے تو ضرور مجھ سے آپ. جی میڈم، سید مصطفیٰ عادل، فیڈرل یونین آف جرنلسٹ پاکستان کے جنرل سیکرٹری ہوں ڈسٹرکٹ بھکر سے، اور 92 ٹی وی چینل کا انچارج. اچھا، ایک تو آپ کو ویلکم کہنی ہے بھکر کی تمام میڈیا کی طرف سے. بہت شکریہ. دوسرا، وی آر ویری لکی کہ ہمارے بھکر میں جو موجودہ ڈپٹی کمشنر آئے ہیں وہ سب ہمارے لیے بہتر تھے. انہوں نے بہت اچھا شروعات کی ہیں اور ہیلتھ کو فوکس کیا ہے، اور اس پہ غلط کو غلط کہہ رہے ہیں، صحیح کو صحیح کہہ رہے ہیں. یعنی دنیا میں کامیابی کے لیے آپ کو طرف کھا کے فیصلے نہیں کرنے ہوتے اور جذباتیوں کے فیصلے نہیں کرنے ہوتے. اس پر یہ گامزن ہے. اور سوال یہ تھا کہ بکر کیونکہ ٹارگٹ اچیو کر رہا ہے، اس میں جو ڈسٹرکٹ پنجاب میں ون کر رہے ہیں یا بہتر کر رہے ہیں، سزا تو ہوتی ہے، کیا ان کو کوئی انعامات بھی ملیں گے؟ اور اس کے ساتھ جو بڑا کریڈٹ جاتا ہے وہ محکمہ تعلیم کو جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے ہسٹری میں پہلی بار بہت زیادہ بکر میں تعاون ہو رہا ہے. اس سلسلے میں آپ بتاتی جائیں، ہم آپ کی آواز پنجاب کے ساتھ بکر کی 18 لاکھ کی آبادی کو آپ کا میسج پہنچائیں. دیکھیں یہ ان سے میں یہی بات آج کر رہی تھی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے ایک بڑا سسٹم بنایا ہوا ہے جس میں ہر ایک ڈسٹرکٹ کے جو ایڈمنسٹریشن ہے ڈی سی صاحب کے انڈر اس کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ کون بہتر پرفارم کر رہا ہے اور کس کے انڈیکیٹرز جو ہیں وہ اچھے ہیں، تو اس کے مطابق پھر ان کو سراہا بھی جاتا ہے. بہت سارے ڈی سیز ہیں جن کو وہ پورے آپ کے کیا اس کو کہتے ہیں کے پی آئیز یہ پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوا ہے. تو ان کو بھی بڑی انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہاں جی اگر ہم اچھا کام کریں گے تو وہ سراہا جائے گا، وہ اپریشیٹ کیا جائے گا، اور کیا جا رہا ہے. تو اسی لیے جو ہے میں سب کی جو ہماری پرفارمنس ہے وہ بہت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور پیچھے میں کہاں گئی ہوئی تھی، میرے خیال میں بہاول نگر میں ان کے ڈی سی کو میرے خیال میں وہ ٹاپ پہ آئے تھے، پھر اس کے بعد کوئی اور آیا تھا. تو اس طرح سے یہ سلسلہ اب چل پڑا ہے. انشاءاللہ بکر کبھی آ جائے گی باری. اور ایجوکیشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتری آئی ہے تو بڑی ہے تو خوش آئند بات ہے، بڑی محنت کر رہے ہیں. ہمارے سی ایم صاحبہ کی پرائیورٹی ہے ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں، اور وہ تو کہتی ہیں کہ کوئی ایسا ہمارا پنجاب میں نہیں ہونا چاہیے شخص جس کو ٹریٹمنٹ نہ ملے، جس کو دوائیاں نہ ملیں. تو وہ اس معاملے میں بڑی سختی کرتی ہیں اور خود جا کے اسپاٹ چیکنگ کرتی ہیں ساری. میڈم صاحبہ، میرا نام محمد اسلم بلوچ ہے. میں روئی 24 ٹیلی ویژن کا اور پاکستان ٹیلی ویژن سے بکر سے ڈسٹرکٹ ہیڈ. اور آپ بہت ہی اہم ٹاپک پہ، اہم ہی میسج پہ آپ پورے پنجاب کا وزٹ کر رہی ہیں، اور یقیناً اس بات کی ضرورت ہے. میڈیا اپنی طرف سے اپنی کیمپین میں، آپ کی بھرپور کیمپین میں حصہ لیتا ہے. پنجاب میں اب بھی آپ کو کئی اضلاع میں، کئی ایسے ایریز میں کیسز ملتے ہوں گے جہاں پہ پچھلے دنوں بکر میں بھی ایسے کیسز سامنے آئے تھے جو کہ پچھلے ڈپٹی کمشنر نے وزٹ کر کے ان کو بتایا کہ یہ ضروری ہے. تو وہاں پر یہ اب بکر میں یہ ایسی صورتحال بہتر ہوئی ہے کہ لوگ جو ہے یہ پولیو کے خطرے کی جو آ رہے ہیں، کیسز بھی ایسے کیسز بھی موجود، لوگ بھی موجود ہیں ابھی تک جو پولیو کا شکار ہوئے، شاید بکر میں ان کی تعداد زیادہ. تو یہ اچھا انیشیٹو ہے، آپ کا میسیج ضرور ہم پھیلائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سی ایم پنجاب کے بھی اچھے انیشیٹو ہیں، ہم ان کو بھی سرائیں گے. آپ اس حوالے سے ہیلتھ کے حوالے سے فوکس کر رہی ہیں. ہیلتھ میں بھی ابھی بھی بہت سارے مسائل ضرور ہیں. خاص طور پر ہمارا ڈسٹرکٹ ایک پسماندہ ڈسٹرکٹ ضرور ہے، لیکن اس میں علاج کروانے والے ہمارے کے پی کے سے بڑے لوگ آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ہاسپٹل اوور لوڈ ہے. اوور لوڈ ہونے کی وجہ سے مالی مشکلات، یعنی فنڈز، میڈیسن اور ایسی چیزوں کی بہت ساری قلت ہے، جو کہ قریبی اضلاع ڈی خان کی اکثر آبادی ہمارے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے آباد ہے، جو کہ ڈی خان کو فنڈ استعمال کرنا چاہیے تھا، لیکن بکر وہ ساری چیزیں وہ لے جاتا ہے. اس والے سے ہم چاہیں گے کہ بہتری کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس
ना कोई अभी तक बड़ा एक हॉस्पिटल दूसरा मिला, जैसे लइये में 2 हॉस्पिटल है, बक्खर में सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जिस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है। हम रिक्वेस्ट करेंगे आपकी तवज्जुह से बक्खर के लोगों की नुमाइंदगी करते हुए, क्योंकि ये पब्लिक इशू है और बहुत सारा मसला है, तो हम सीएम साहिबा से आप हमारा ये मैसेज और हमारा जो पब्लिक ओपिनियन है वो पहुँचाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर के लिए फंड्स की और इजाफी इसमें मजीद बेड्स की या फिर ऐसी सहूलियत जैसे दूसरे हैं दिल के वार्ड्स हैं या और कोई डॉक्टर यहाँ पे हैं। जी आप मुझे बड़ी खुशी हुई, आप भक्कर के रहने वाले हैं और आप मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत मोहब्बत करते हैं भक्कर से, इसलिए आप उसका केस प्लीड कर रहे हैं आगे। देखिए, जहाँ तक मरियम नवाज़ साहिबा का ताल्लुक़ है, वो बिला